بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھی پہننا، رنگ پہننا آج کل ایک بہت کامن سی بات ہے۔ فیشن کے طور پر بھی انگوٹھی پہنی جاتی ہے، مرد بھی پہنتے ہیں اور عورتیں بھی انگوٹھی پہنتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ انگوٹھی یعنی رنگ پہننے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اسلامک انسٹرکشنز ہیں، انشاءاللہ ان باتوں کو، ان ہدایتوں کو، ان سنتوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ انگوٹھی پہننے، رنگ پہننے کے سلسلے میں سب سے پہلی اور سب سے بیسک بات، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ بغیر ضرورت انگوٹھی نہ پہنی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ ضرورت کی وجہ سے پہنی تھی۔ ایک زمانے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول نہیں تھا انگوٹھی پہننا، لیکن جب دنیا کے مختلف بادشاہوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوتی خطوط بھیجے تو صحابہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول اگر آپ اسٹامپ نہیں لگائیں گے، دستخط نہیں کریں گے، آپ کی مہر نہیں ہوگی تو پھر ان خطوط کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس کے اوپر ایک اسٹامپ لگوایا، ایک مہر بنوائی۔ وہ مہر چونکہ استعمال کرنی تھی، وہ دستخط کے طور پر انگوٹھی استعمال کرنی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی وجہ سے انگوٹھی پہنی۔ بغیر ضرورت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی نہیں پہنا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر ضرورت انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جو ضرورت مند ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جن کو مہر لگانے کی، اسٹامپ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو استعمال کرنا چاہیے، دوسروں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی اور سب سے اہم بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انگوٹھی اگر پہنی جا رہی ہے تو پھر کسی بھی ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے۔ اس ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے، اس ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے، انگوٹھی، رنگ، اس میں پہننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اس چھوٹی والی انگلی میں پہنا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے، جو ہم سٹون استعمال کرتے ہیں یا جو نگ استعمال کرتے ہیں، ہم اوپر استعمال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی طرف اس نگینے کو، اس سٹون کو رکھا کرتے تھے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ وہ جو سٹون ہے یا نگینہ ہے، نگ ہے، اس کو اپنی انگلی کے اندرونی حصے کی طرف رکھا جائے، باہر کی طرف نہ رکھا جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی 4.5 گرام سے تھوڑا سا کم پہننا ہے۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ انگوٹھی چاندی کی پہنی جائے اور اس میں بھی ایک مخصوص وزن، ویٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، 4.5 گرام سے تھوڑی سی کم ہونی چاہیے۔ اور ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ مردوں کے بارے میں۔ چھٹی بات ہے عورتوں کے سلسلے میں کہ عورتیں صرف سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں۔ عورتیں چاندی اور سونا، یہ 2 قسم کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں۔ دوسری جو دھاتی ہیں یا جو دوسرے میٹل ہیں، وہ دوسرے میٹلز کی، لوہے کی، تانبے کی یا آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید اس حوالے سے ذکر فرمائی۔ آرٹیفیشل جیولری پہنی جا سکتی، لیکن انگوٹھی پہننے کے سلسلے میں چونکہ
آپ علیہ السلام کی ممانعت موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس لیے عورتیں بھی سونے چاندی کے علاوہ دوسرے میٹل کی انگوٹھی نہ پہنیں، ان کے لیے پہننا مکروہ ہے۔ البتہ ایک سے زیادہ انگوٹھی سونے چاندی کی، ایک سے زیادہ، جتنی زیادہ چاہے وہ پہن سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ چھٹی بات۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ایک سے زیادہ نگینے والی انگوٹھی پہننا، یعنی جس میں ایک سے زیادہ سٹون لگے ہوئے ہوں، نگ لگے ہوئے ہوں، ایسی انگوٹھی پہننا بھی درست نہیں ہے۔ فتاویٰ کی کتابوں میں اس مسئلے کی بھی باضابطہ وضاحت کی گئی ہے۔ یہ 7 اہم باتیں انگوٹھی اور رنگ پہننے سے متعلق آج کی ویڈیو میں آپ کو بتلائی گئی ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اس لیے ان باتوں کو دوسروں میں شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کرنا ضرور یاد رکھیں۔